بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RFI ٹی وی۔ میرا نام ہے سید سمیع اللہ اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے جرنی کے حوالے سے، اور حال ہی میں رابطہ فورم انٹرنیشنل اور BTTN CISSS کے درمیان کچھ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سمیع اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، پہلی ہماری RFI کی جو ٹرانسمیشن ہے، یہ پہلی ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن ہے۔ اس میں ہمارے پاس نہ تو پراپر ہمارے پاس لائٹس ہیں، نہ ہمارے پاس پراپر ہمارے پاس بیک ڈراپ ہے، نہ ہمارے پاس پراپر کیمرہ ہے، نہ پراپر اسٹوڈیو ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ہم اس کو ٹیسٹنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ ایک تجربہ کرنا چاہیے۔ بیک ڈراپ بھی ہم نے بہت جلدی میں بنایا ہے تاکہ وہ ایک ٹیسٹنگ مکمل ہو جائے۔ رابطہ فورم انٹرنیشنل ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ 5 مئی 2005 کو ہمارے وجود میں آیا، اگرچہ وہ پہلے سے کام کر رہا تھا، 1992 سے کام کر رہا ہے۔ جس میں بہت میں کریش آف سویلائزیشن پہ اس نے سیمینار کیے ہیں، اور بڑے پائے کے لوگ اس میں امین صاحب جو مخدوم امین فہیم صاحب وہ بھی تشریف فرمائے تھے، ممنون حسین صاحب صدر جو تھے وہ بھی تشریف لائے تھے، جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب جو سابق چیئرمین چیف آف اسٹاف تھے وہ بھی تشریف لائے تھے، تو اور بہت لوگ آئے تھے اس کے اندر۔ تو ہمارا جو یہ پروگرام ہوا تھا کوئی سمویر 1998 میں، تو یا اس کے بعد ہوا کسی وقت میں، وہ یہ اگرچہ یہ پرانا ہے لیکن ہم نے اس کو جو فارورڈ جو کیا وہ 2005 سے کیا۔ تو اب رابطہ فورم انٹرنیشنل نے اب تک کوئی 60 کے قریب پروگرام کیے ہیں، سیمینار کیے ہیں، اور خصوصاً اسٹریٹجک معاملات پر ان کے اس کی خاص توجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو قومی دن ہیں وہ ہم بڑے کر و فر کے ساتھ میں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں ہم مناتے ہیں، اور اس میں تمام شہر کے جو زعماء کرام ہیں یا جو نامور شخصیات ہیں، مثال کے طور پر قائد اعظم کے پر جو اتھارٹی ہیں، 25 دسمبر ہر سال 25 دسمبر کو یوم قائد اعظم جب ہوتا ہے تو ہم ان کو بلاتے رہے ہیں، اور یوم آزادی کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم یوم آزادی کے جو لوگ جنہوں نے آزاد پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو بلاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو بیسک ٹچ تھا ہمارا، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اسلام آباد کے جو اسٹوڈنٹ تھے، وہ جب ہم نے ایک سیمینار کیا تھا FMCT پر، فضائل مٹیریل کٹ آف ٹیٹی اس کا نام تھا، تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بچے بہت زیادہ آگے تھے اسٹریٹجک افیئر کے معاملات میں۔ تو ہم نے سوچا کہ کراچی جیسے شہر میں جو کہ بڑا شہر ہے، بڑی یونیورسٹیز بھی بہت ہیں، تو کیوں نہ یہاں کے بچوں کو ہم اسٹریٹجک افیئر پر ہم ٹریننگ بھی دیں اور ان کو معاملات سے آگاہ بھی کریں۔ جب ہم اسٹریٹجک افیئر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر سارے جتنے بھی لانگ ٹرم جو پلان ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروگرام آ جاتے ہیں، میزائل پروگرام آ جاتے ہیں، یا دنیا بھر کے جو میزائل پروگرام ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو دائرہ کار ہم نے جب اس کو بنایا تو اس کا دائرہ کار ہم نے یہ لکھا ہے کہ جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ رکھنا، یا جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ رکھنا، یا جو سار کنٹریز ہیں ان کے درمیان رابطہ رکھنا، اس طرح رابطہ رکھنا، میڈیا کے ذریعے رابطہ رکھنا، ان کو کانفرنس میں بلا کے رابطہ کرنا، انٹریکشن کرنا ان کے ساتھ میں، یا انٹرنیشنلی جیو پالیٹکس پہ کام کرنا، یا کنفلکٹ ریزولوشن پہ کام کرنا۔ یہ سارے موضوعات تھے جو کہ ہم نے اس وقت طے کر لیے تھے کہ جو ہم نے اس پہ بات کریں۔ اس کے بعد میں ہوا شکریہ سر، میں درمیان میں صرف انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ گزشتہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہیں، رابطہ فورم انٹرنیشنل کے وہ پروگرام منعقد مسلسل نہیں ہو رہے جو کہ ہوتے آ رہے ہیں، اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کا خاصہ رہا تھا کہ وہ یونیورسٹیز سے طلباء کو لا کر، پروفیسر حضرات کو لا کر وہ کسی جگہ بٹھا کر قومی دن مناتے تھے یا قومی کسی بھی اسٹریٹجک ایشو پر پروگرام منعقد کرتے تھے۔ جی اس کی 2 وجوہات جو ایک تو کرونا ہوا، جو آپ کو یاد ہوگا، کرونا کے بعد میں پھر ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں،
جس میں کہ ہمیں اس ادارے کو بڑا کرنا ہے، اور اس کی رہنمائی میں ہمارے پاس ہمیں بہت سے اور دوسرے ادارے بھی آ گئے ہیں، جیسے CITSS آ گیا ہے، جسے آپ کہتے ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک سندھ، اور ایک BTTN آ گیا، بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک۔ ان کے ساتھ میں ہمارے ایگریمنٹ ہو گئے، MOU سائن ہوئے ہیں، تو وہ ان کی بھی ہم ظاہر کہ ان کی بھی ہم آواز بنیں گے۔ ان کی جو تقاریب ہیں ان کو بھی ہم جو ہے لائیو بھی دکھا سکتے ہیں، ان کو ہم پھر بعد میں ان کے اوپر بحث و مباحثہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی خود کو بھی دعوت دے سکتے ہیں، جیسے RFI TV چینل پر جو TV چینل، اس TV چینل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اسٹریٹجک افیئر پر، اور ہمارے جو بلوچستان اور سندھ کے جو معاملات میں جو اسٹریٹجک افیئر کا کام ہے، اسٹریٹجک معاملات کا جو کام ہے وہ ان کو ہم نمایاں کریں گے۔ تو یہ اس وقت کا جو بیسک تھیم ہے RFI ٹیلی ویژن کا، جس کا نام ہے رابطہ فورم انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ڈیجیٹل۔ تو ہم ڈیجیٹل پہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹل کا آ گیا ہے، اور یہ زمانہ جو TV کا زمانہ ہے یہ آہستہ آہستہ فیڈ ہو جائے گا۔ تو ہم پہلے سے ہی اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جائیں، جو کہ YouTube ہو، جو کہ انسٹاگرام ہو، جو کہ فیس بک ہو، اور جو دوسرے بھی جو چینل ہیں، جو بھی میڈیا کا پروسیس ہے، جو یہ میڈیا کے جو میدان ہیں، ان میدانوں کے اندر ہم اپنے جو پروگرام کو، جو پاکستان کا جو پروگرام ہے، جو اسٹریٹجک پروگرام ہے اس کو، اور جو پاکستان کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو، اور پاکستان کے جن پاکستان میں جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات، اور ان کی جو واقعات ہوتے ہیں ان کی تفصیلات ہم اپنے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں کو آشنا کریں گے، نہ صرف اس میں۔ اچھا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے صرف اردو میں نہیں ہوگا، یہ انگریزی میں بھی ہوگا، یہ پشتو میں بھی ہوگا، یہ بلوچی میں بھی ہوگا، اور سندھی میں بھی ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ براہوی میں بھی ہو جائے، اگر وہ براہوی میں نہیں ہوتا ہے تو پھر دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ اگر ہمیں اجازت دی وقت نے اور حالات نے، اور تو ہمیں کوئی بات نہیں، گلگتی زبان میں بھی ہم اسے کر سکتے ہیں۔ تو جو کوئی بات، جیسے کہ پہلے ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان کیا کرتا تھا کہ ساری زبانوں میں جو انڈیا کی زبانیں تھیں وہ اس میں کرتا تھا، لیکن ہم اپنی کم سے کم اپنی زبانوں میں جو کہ پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان میں ہم اپنی نشر کریں گے، لیکن ہماری توجہ اس وقت جو ہے خصوصی طور پر سندھ اور بلوچستان پر ہے، جو کہ جس میں سندھی بولی جاتی ہے۔ میں اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا مرزا صاحب، اس ٹی وی چینل کے فوکسڈ آڈینس اور فوکسڈ ویورز کون ہوں گے؟ لیکن فوکس ویڈیو تو بظاہر تو یہ لگتا ہے جب ہم انگلش میں بات کریں گے تو پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہوگا، جو کہ انٹرنیشنل جو معاملات سے ذکر تعلق ہوگا وہ ہوں گے، اور جب ہم اردو میں بات کر رہے ہوں گے تو جو اردو سننے والے ہیں، جو کہ پاکستان میں پورے ملک میں لنگوا فرنکا ہے وہ، تو اس لیے تو وہ سارے لوگ سنیں گے۔ سندھی میں جب ہمارے آڈینس جو بڑھے جائیں گے تو سندھی ہماری آڈینس ہوں گی، وہ اس میں ان کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی نہیں ہے بلکہ معلومات کی ضرورت ہے، جیسے درست معلومات کی ضرورت ہے کہ جو ان کے پاس ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے، تو ہماری اپنی بتائی ہے۔ تو سندھی ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور بہت زیادہ پرانی تہذیب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی پہنچے۔ پھر ایک پشتو ہے ہماری زبان، جو اس زبان میں جو کہ جس میں جو نہ صرف بلوچستان میں بولی جاتی ہے بلکہ خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں، ایون افغانستان میں جو بولی جاتی ہے، تو ہم ان تک کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی ہماری رسائی ہو۔ اور یقیناً اس کے ذریعے وہ اسپیکولیشنز یا جو باتیں پھیلائی جاتی ہے، پروپیگیٹ کی جاتی ہے، ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آگاہی ہو، تو آگاہی ہوگی تو بہت سی معاملات تو خود ہی فزر آؤٹ ہو جائیں گے۔ روشنی اور اگر فرض کر لیجیے کوئی آدمی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جیسے انڈیا کرتا ہے یا اسرائیل کرتا ہے یا کوئی اور ممالک کرتے ہیں، تو اس کا ہم جواب دیں گے، اور اس کا جواب بھی وہ دیں گے کون، جو کہ اس کے ایکسپرٹ ہوں گے، ماہر ہوں گے، جو کہ اسٹریٹجک معاملات کے جو ماہر ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، یا جو بھی اینکر ہوگا اس وقت کا جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ آپ تو کیونکہ اس وقت ٹیمپریری طور پر آپ تو ایک ریسرچر ہیں،
لیکن آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اردو بھی آتی ہے، آپ کو انگریزی بھی اچھی ہے، آپ کی اچھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی پشتو بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ جب بھی آپ یہ کام شروع کریں، بسم اللہ کریں. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، آپ نے دیکھا RFI کا بنیادی مقصد اویئرنیس پھیلانا ہے اسٹریٹجک معاملات کے حوالے سے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، نیوکلیئر سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے، اور تمام زبانوں میں، انٹرنیشنل لینگویج میں جو لنگوا فرانکا ہے انگلش، یا پاکستانی ڈائمنشنز میں پیراڈائم میں اگر ہم دیکھیں تو اردو، یا جو ریجنل لینگویجز ہے جیسے پشتو، سندھی اور دیگر بلوچی اور دیگر زبانیں. ہمارا بنیادی ایم یہ ہے کہ اویئرنیس پھیل جائے، اور روشنی آنے سے جس طرح اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو اداروں اور عوام کے درمیان کوئی اسپیکولیشنز آتے ہیں، پروپیگیشنز آتے ہیں اور ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں یا اعتماد کی فضا ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یہ ٹی وی چینل اس اعتماد کے فضا کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.